حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کتابوں کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ عجیب واقعہ، بڑا عبرت آموز، سبق آموز واقعہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نوجوان شرابی رہتا تھا۔ شراب کا بڑا عادی تھا، شراب کا بڑا شوقین تھا۔ وہ شراب پینے کے بعد پوری رات شراب کے نشے میں مست ہو کر گانے گایا کرتا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات بھر کتابوں میں مشغول رہتے، کتابیں پڑھتے، کتابیں اسٹڈی کرتے، یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے، یا اپنے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ادھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کرتے تھے، اور ادھر وہ شرابی شراب کے نشے میں بڑے مزے سے گانے گایا کرتا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی چھت پہ ہوتے، اور وہ اپنی چھت پہ ہوتا تھا، بیچ میں صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا۔ ادھر حضرت امام صاحب اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، اور وہ ادھر شراب کے نشے میں مستی میں آ کر گانے گا رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر بڑا ترس آتا تھا کہ ایک ایسا خوبصورت نوجوان ہے، اور یہ کیسے اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے، کیسے اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ آپ اس پر بڑا ترس کھاتے تھے۔ ایک رات ایسی آئی، حضرت امام ابو حنیفہ نے اس کی کوئی حرکت نہیں سنی۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے محسوس کیا کہ آج وہ نوجوان شرابی اپنی چھت پر نہیں آیا۔ جب آپ صبح کو نماز کے لیے نکلے اور اس کے متعلق اس کے گھر والوں سے معلوم کیا، تو گھر والوں نے یہ جواب دیا کہ اس کی وجہ سے ہم بڑے پریشان ہیں، اس کی وجہ سے ہم بڑے پریشان ہیں، یہ ہمیں بھی پریشان کرتا ہے اور اپنے پڑوسیوں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ حضرت امام صاحب نے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ ہم نے تو اس کو اس وقت جیل میں پہنچا دیا ہے، کچھ دن وہاں رہے گا، عقل ٹھکانے آئے گی۔ جب حضرت امام صاحب کو اس بات کا علم ہوا تو آپ پر بڑا احساس ہوا، آپ کو تکلیف ہوئی، اور آپ سیدھے پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جب پولیس کے عملے نے دیکھا کہ کتنا بڑا عالم دین وہ ہمارے پاس ایسے ہی چلا آ رہا ہے، وہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے آپ کے استقبال میں، ننگے پاؤں آپ کے پاس آ کر کہنے لگے، حضرت کیا بات تھی؟ چونکہ حضرت بہت بڑے عالم دین تھے، آپ کا ایک مقام تھا، آس پاس آپ کی ایک عزت تھی۔ جب پولیس والوں نے دیکھا کہ حضرت امام صاحب ہمارے پاس چلے آ رہے ہیں اور کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، پولیس والوں نے کہا، وہ بھی مسلمان تھے، انہوں نے کہا، حضرت ایسی کیا ضرورت پڑ گئی، آپ ہمیں بلا لیتے، ہم آپ کے گھر پر آ جاتے، آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں اور ہمارے پاس ایسے ہی چلے آ رہے ہیں، آپ ہمیں بلا لیتے، ہم آپ کے پاس آ جاتے، آپ کے گھر پر چلے آتے۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا، میں تمہارے پاس اپنے ایک پڑوسی کا قضیہ لے کر آیا ہوں، اپنے ایک پڑوسی کا معاملہ لے کر آیا ہوں، جس کو تم نے کل رات جیل میں ڈال دیا تھا۔ یہ بات سن کر پولیس والے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت اس کو تو جیل میں ڈالا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے،
آپ کو کتاب پڑھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت امام صاحب نے کہا نہیں، آپ اس کو چھوڑ دیجیے، خدا کے واسطے آپ اس کو رہا کر دیجیے۔ پولیس والوں نے کہا جیسا آپ کہو، جیسے آپ کی مرضی، ہم اسی پہ عمل کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جب حضرت امام صاحب واپس آ رہے تھے اور اس نوجوان کو بھی واپس لے کر آ رہے تھے، تو حضرت امام صاحب اس نوجوان سے کہنے لگے، بھائی کیا ہماری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ ہماری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ ہماری وجہ سے آپ کی طبیعت پر کچھ گراں گزرا ہے تو اللہ کے واسطے معاف کر دیں۔ اتنا بڑا عالم دین اور ایک نوجوان شرابی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری وجہ سے اگر آپ پر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئی ہو تو خدا کے واسطے معاف کر دیں۔ نوجوان نے جب حضرت کے یہ الفاظ سنے تو شرمندہ ہو کر رہ گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کپ کپاتے ہونٹوں سے کہنے لگا کہ حضرت میں نے آپ کو بڑا پریشان کیا ہے، میں نے آپ کو بہت دکھ دیے ہیں، میں نے آپ کو واقعتاً تکلیفیں پہنچائی ہیں کہ ادھر تو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کیا کرتے تھے اور ادھر میں شراب کے نشے میں پتہ نہیں کیا کیا اپنی زبان سے الٹا سیدھا بول دیا کرتا تھا۔ حضرت نے کہا نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اللہ کے واسطے تمہیں پہلے سے ہی معاف کر دیا تھا، میں نے اللہ کے واسطے تمہیں پہلے سے ہی معاف کر دیا ہے۔ یہ بات نوجوان پر ایسی بجلی کی طرح بھی پڑی کہ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں آج سے آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب کبھی شراب کی طرف نہیں جاؤں گا، زندگی میں کبھی اب شراب کے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور میں آج توبہ تائب کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد یہ نوجوان مرتے دم تک حضرت امام صاحب کی صحبت میں رہا اور پوری زندگی اس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے نام وقف کر دی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کا کردار، اس کے معاملات، اس کے اخلاق، یہ انسان پر بہت بڑا اثر چھوڑتی ہے۔ آج ہم عبادت میں تو بہت آگے نظر آتے ہیں، لیکن معاملات میں، اخلاقیات میں بہت کمزور ہیں۔ ہم ذرا سی باتوں پر لوگوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، ذرا سی باتوں پر لوگوں کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک ادھر اس واقعے سے ذرا سبق لیجئے کہ کتنا بڑا امام ہے، اور ایک ایسے شخص کی خاطر پولیس اسٹیشن جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ذرا سے نمازی کیا ہو جاتے ہیں، 4 دن کی نماز جیسے ہی پڑھنی شروع کر دیتے ہیں فوراً سامنے والے کو نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، فوراً سامنے والے کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں، اور فوراً حرام اور حلال پر آ جاتے ہیں۔ خود حرام نہیں چھوڑا، سامنے والوں کو حرام کی باتیں بتا کر ان کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خود زبان سے زہر اگلنا نہیں چھوڑا اور سامنے والوں کے خلاف گندی گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ جہاں ہم عبادت کے اندر آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہاں اپنی زبان کو، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو بھی بہتر بنائیں، تاکہ ہماری زندگی سے لوگ اثر لیں، اور ہماری زندگی سے ایسا اثر لے کہ لوگوں کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے،
لوگ دین پر آ جائے، عبادت پر آ جائے۔ بس یہ چند باتیں تھیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق سیکھنا چاہیے کہ جب انسان کسی کے سامنے اپنا عملی کردار پیش کرتا ہے تو اس کی زندگی پر اس کا کردار ضرور اثر چھوڑتا ہے، ضرور اثر چھوڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس واقعے سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.